دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد کیا فرمایا. میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہی کلمات کو بطور تنبیہ کافی سمجھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع کرنے لگا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحابہ کرام کی مجلس میں آمنہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں اللہ کریم سے ایسے حیا کرو جیسے اللہ کے حیا کرنے کا حق ہے. اب صحابہ کرام سننے کے بعد حیران ہو گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں اللہ کریم کا حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. قالوا انا نستحیی والحمد للہ. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کریم سے حیا کرتے ہیں اور ہم جو اللہ کریم کا حیا کر رہے ہیں. ہمیں اس عمل پر ناز نہیں ہے, ہمیں اس عمل پر فخر نہیں ہے, بلکہ ہم اپنی عاجزی کو اقرار کر رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام صفات و کارخانے اللہ کریم دے رہے ہیں. اللہ کریم کا شکر ہے جس نے اپنا حیا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا. اے میرے ساتھیوں تم بیان کر رہے ہو کہ ہم اللہ کریم کا حیا کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنا حیا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اور میں آمنہ جلال کا اعلان سنو اللہ کا ایسے حیا کرو جیسے اللہ کی حیا کرنے کا حق ہے. اب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حیا کرنے کا حق کیسے ادا ہوگا, ہمیں اللہ کریم کی حیا کا حق کیسے ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بیان فرمائی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا كن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. 4 باتوں میں سے پہلی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اللہ کریم کی حیا کرنے کا حق تب ادا ہوگا اپنے سر کی حفاظت کرو اور تمہارے سر میں جتنی چیزیں موجود ہیں ان کی بھی حفاظت کرو. اے میرے ساتھیوں اگر تم نے سر کی حفاظت نہیں کی اور سر جن چیزوں پہ مشتمل ہے ان کی تم نے حفاظت نہیں کی تو اللہ کریم کی حیا کا تم سے حق بھی ادا نہیں ہوا. اب یہ پہلی بات کے ساتھیوں سر کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے. اگر یہ سر بنانے والا ہو تو سر کو کس کے آگے جھکنا چاہیے. بڑی محبت اور ذوق شوق سے اب آپ اللہ کا نام لیجیے. حضرت شادی کا شہر جذبات بلند ہونے چاہیے اور بیدار. اگر سر بنانے والا اللہ تو سر کی حفاظت یہ ہے کہ جھکنا کس کے آگے چاہیے. رب کعبہ کی قسم اگر میرا سر شاہدولہ نے بنایا ہوتا میں سر بھی اسی کے آگے جھکاتا. میرا سر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے بنایا ہوتا میں سر بھی اسی کے آگے جھکاتا. لیکن میرا زمین چیز کے مجھے کہہ رہا ہے اگر سر بنانے والا اللہ تو اس
سر کے ساتھ سجدہ بھی کس میں ہونا چاہیے؟ اب رب العالمین کے قرآن کا انداز یہ میرے سامنے 19واں پارہ، اب آپ خلاصہ سنانے لگا ہوں۔ رب العالمین کی لارے کتاب اللہ فرماتے وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ آیت نمبر 20 سورۃ النمل، یہ میرے سامنے 19واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری دے رہے ہیں، حاضری لیتے لیتے ہدہد کوئی جواب نہیں آیا، ہدہد کوئی جواب نہیں آیا، ہدہد کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے ہیں او حاضری کے اندر باقی موجود افراد پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مالیہ لا ارد الہدہد، یا تو رش بہت زیادہ ہے، ہدہد موجود ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، اور یا دوسری بات یہ ہے ہم کان من الغائبین، جب بالکل مجمع میں موجود نہیں ہے اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے آپ کی حضرات کے بعد ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، موجود تو ہے کہیں چھپا بیٹھا ہے اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اب آپ ذہن حاضر رکھیے گا، جو اللہ کا پیغمبر ہر جگہ موجود ہو تو اللہ کا پیغمبر عالم الغیب ہو، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز غائب ہی نہیں ہو سکتی۔ پہلا پیغام انداز مالیہ لا ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی ہدہد سے چھپ نہ سکتا۔ آسمانوں ایمان کی وجہ سے جواب دینا، اللہ کریم کے قرآن کی تعریف کیجیے گا۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ میرے سامنے 20واں پارہ اور سورت کا نام سورۃ النمل، آیت نمبر 65 میرے سامنے۔ انشاءاللہ جس مقام کی تلاوت کروں گا آپ کو حوالہ دکھاتا جاؤں گا۔ پھر یہ قسمت کی بات ہے، میں نے منڈی الدین کے چک میں تقریر کی، واز کرنے کے بعد جب باہر مسجد سے نکلنے لگا ایک زمیندار دوسرے کو کہہ رہا تھا پتنی مولوی صاحب قرآن پڑھتا تھا، سورت بھی دسدہ آئی، سپارہ بھی دسدہ آئی، آیا دا نمبر بھی دسدہ، پتہ نہیں ہے تو جہان بھی صحیح کہ کوئی نہ، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مالی دا پانی دینا بھر بھر مشکا پاوے کم ہے میرے اللہ دا اللہ یا نہ لاوے۔ اللہ فرماتے آیت نمبر 65 کے اندر سورۃ النمل 20واں پارہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اعلان فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی۔ اگر عالم الغیب ہے تو بنیاد مانو عالم الغیب صرف کون ہے؟ آگے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، لوگ جن کو عالم الغیب سمجھ کر پکار رہے ہیں، عالم الغیب سمجھ کر ان کی دعائیں دے رہے ہیں، جنت مولا ان دے شاد اللہ۔ امام بڑی میری کھوٹی قسمت کرو کھلی، ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا، ان گناہگار کانوں سے سنا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا طواف ہو رہا تھا اور نعرہ یہ لگ رہا تھا حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو۔ اللہ کریم فرماتی ہے جن کو عالم الغیب سمجھ کر بلایا جا رہا ہے یہ میری کھوٹی قسمت کو خراب کریں گے، یہ نظریں کرم کریں گے، یہ میری بگڑی سوار دیں گے، ان کو تو اپنے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ جس کو اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں ہے اسے پکار کرنے والے کی پکار کا بھی پتہ۔
یہ تو میں نے سورۃ النمل کا انداز سنایا، پورا سورۃ یونس کا حوالہ بھی سنتے جائیے۔ یہ میرے سامنے 11واں پارہ سورۃ نام سورۃ یونس اور آیت نمبر 61۔ اللہ کریم فرماتے وما تقول فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حالت میں ہوتے ہیں قرآن کے جس مقام کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو بھی حالت ہو، جو بھی عمل ہو، جو بھی تلاوت ہو، لیکن میں اللہ کے رنگوں پر موجود ہوں۔ مسجد میں ہو تو بھی اللہ ساتھ موجود، بازار میں ہو تو بھی اللہ ساتھ موجود، سفر اور حضر میں ہو تو بھی اللہ ساتھ۔ رب کعبہ کی قسم، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس تو بھی اللہ ساتھ، اور بند کمرے میں حضرت یوسف پھر بھی اللہ ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی یہ نہ فرماتے مجھے خود نظر نہیں آ رہا۔ جو عالم الغیب ہو اس کو کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ اللہ فرماتے ماما يعبد ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ کوئی ذرے کے برابر بھی ایسی چیز نہیں ہے، نہ آسمانوں کے اندر نہ زمین کے اندر، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، لیکن میں اللہ کے میں موجود ہے، تمام چیزوں کا علم رکھنے والا کون ہے؟ یہی تو امتیاز ہے میری جماعت شاطر کو بھی سننا تھا۔ رب العالمین کے قرآن کا انداز اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا موجود ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، رش زیادہ ہے چھپا ہوا ہے۔ نمبر 2 من الغائبین، بالکل موجود نہیں ہے اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ احباب یہ بھی رب العالمین کے قرآن نے فیصلہ کر دیا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جگہ موجود ہوتے تو کبھی حکم ان سے غائب نہ ہو سکتا۔ مالک کے کائنات ہر جگہ موجود، اللہ سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ ہم ذرا سورۃ المجادلہ کا انداز بھی سنتے جائیے۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ سورۃ المجادلہ اور آیت نمبر 7۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا۔ اور سننے والے مخاطب آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے اس کا بھی حال جاننے والا اللہ، زمین والوں کا بھی علم رکھنے والا اللہ۔ 3 بندے مشورہ کر رہے ہوں، چوتھا اللہ کا انصاف ہے، مشورہ کرنے والے 5 ہوں، چھٹا اللہ کا انصاف ہے۔ اللہ کریم 3 اور 5 پر بات ختم ہو گئی، فرمایا نہ بندے کم ہو یا زیادہ ہو، 1 ہو یا 1 لاکھ ہو، اللہ کا انصاف ہے۔ اینما کانوا جہاں بھی ہو اللہ کا انصاف ہے۔ ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ ابا محبت سے اللہ کرم، ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ، ہر جگہ موجود یہ صرف اللہ۔ اختصار کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حکم کے بارے میں ہم پشتوں میں کہتے ملا چرگا کا، ملا چرگا کا، ملا چرگا کو نظر نہیں آ رہا، میں کیا کروں لَنُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ۔ آج
نے تو دو حضور کو کوئی کاٹ دوں گا، پنجے کاٹ دوں گا، بڑوں کو کاٹ دوں گا، سزا بھی بڑی سخت دوں گا۔ نمبر 2 اولاد وہن ہو یا بالکل ذبح کر دوں گا۔ تم موجود نہیں ہے میٹنگ کے اندر، جو مر کر ہمارا میٹنگ میں نہیں آیا یہ زندہ رہنے کے کیا دلیل ہے؟ جمعے میں بندہ نہیں آ رہا، مولوی صاحب کو پرواہ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے مقتدی نہیں آ رہا، امام صاحب کو پرواہ نہیں ہے۔ اب آپ خیال جماعتی جماعت چھوڑ کے جا رہے ہیں اور لیڈر کو پرواہ نہ ہو جانا، اور رب العالمین نے مسئلہ سمجھا دیا۔ جماعت کا امیر وہ ہونا چاہیے، لیڈر وہ ہونا چاہیے جو اپنے ورکروں کی خبر رکھے۔ قرآن کا انداز، کوئی کارواں، اقبال نے کہا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بد گماہن سے، کہ امیر کارواں میں ہوئے دل نوازی۔ ہم شاعت التوحید والے تو بڑے خوش نصیب ہیں، رب العالمین نے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طہری اور حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری زین مجدہ ان جیسے ہمیں لیڈر اور قائد عطا کیے ہیں، الحمدللہ۔ اور اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوگ، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوگ، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ قربان جاؤں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انصاف پر، فرمانے لگے سزا بھی بڑی سخت دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ او لیاتینی بسلطان مبین، ہاں اگر کوئی معقول دلیل پیش کر دی، میں سلیمان علیہ السلام کا اطمینان کرا دیا تو معاف بھی کر دوں گا۔ پتہ نہیں گجرات والوں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا عقیدہ، میری جماعت شاعت التوحید و سنت کا عقیدہ کہ اللہ کا ہر پیغمبر انصاف والا ہوتا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ بادشاہوں حق تو بنتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کس بات کا حق؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا تھا۔ اب آپ خیال حضرت صدیق اکبر نے مصلی کیسے سنبھال لیا؟ ہوگا جن کا عقیدہ ہوگا، لیکن میری جماعت شاعت التوحید و سنت کا عقیدہ اللہ کا ہر پیغمبر انصاف کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے ایام میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر کو حکم دیجئے وہ لوگوں کو جماعت کرائے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صدیق اکبر نے آپ کی زندگی کے اندر 17 نمازیں پڑھائیں۔ اب آپ خیال کرنا، اگر مصلی کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا تھا اور آمنہ کے لال نے صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا، یہ پھر انصاف نہیں رہتا۔ اللہ کا پیغمبر انصاف والا ہوا کرتا ہے، حق بھی صدیق کا بنتا تھا، مصلی پر بھی کھڑا صدیق کو کیا گیا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں نے اشارہ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اولیاتینی بسلطان مبین، اگر تم نے مجھے مطمئن کر دیا تو میں بھی اسے کر دوں گا۔ پیغمبر انصاف کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ بنانے فما کا صغیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین، زیادہ دیر نہیں گزری، پھر کھڑا ہوا حضور سامنے آ گیا اور
بات ہی حیران کر دیا. عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر میں وہاں کا چکر لگا کے آیا ہوں جہاں آپ کے قدم نہیں پہنچے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جی جی میرا تو تخت ہواؤں میں اڑا کرتا ہے, ہوا اڑایا کرتی ہے. یہ میرے سامنے 22واں پارہ رب العالمین کی لارے کتاب اللہ اللہ اور سورت کا نام سورت سبا آیت نمبر 12 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. فرمایا وہ تم شہر مروا شہر سورت سبا 22واں پارہ آیت نمبر 12. جتنا سفر ایک مہینے میں بندہ طے کرتا تھا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اڑا کر ایک دن میں وہ سفر طے کرا دیا کرتی تھی. ایک مہینے کا سفر ہوا ایک رات میں طے کرا دیا کرتی تھی. 24 گھنٹوں کے اندر 2 مہینوں کا سفر ہوا اڑا کے تخت کو طے کرا رہی ہے. اور حضور نے آ کے حیران کر دیا کہ ہواؤں میں اڑنے والے پیغمبر اپنے تخت کے ذریعے میں وہاں چکر لگا کے آیا ہوں جہاں آپ کے قدم مبارک نہیں پہنچے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں جی. مجھے تو وہ بات معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے. گجرات نہیں تھا نا ورنہ وہابی کا فتویٰ لگ جاتا. وہابی کا نام آئے تو پریشان کیوں ہو جاتے ہو احباب؟ یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ بھی دہراتا جاؤں. یہ میرے سامنے 3 پارہ سورت کا نام آل عمران اور آیت نمبر 8 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ہمارے نیک بندے یوں دعا کیا کرتے ہیں ہدایت دینے کے بعد اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا, اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت عطا فرما. اللہ تو کون ہے؟ إنك أنت الوهاب. وہاب کون ہے؟ گجرات والوں محبت سے ایمان کا اظہار کرو, عقیدے کا اظہار کرو. خالی جھولی بھرنے والا وہاب کون ہے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے پنجابی پنجاب والا, سندھی سندھ والا, لاہوری لاہور والا, وہابی وہاب والا. اللہ وہاب اللہ وہاب نبی وہابی. اللہ والے اللہ وہاب نبی وہابی صحابہ کل وہابی. اسی وہابی بنن لگے تے مشرک کرن خرابی کر دے رہے ہیں کہ اسی وہابی بن کے رہے انشاءاللہ. اللہ اللہ. حضور کی یہ بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو رہے ہیں. کہنے لگا میں ملک سبا میں اڑتا اڑتا جا پہنچا, ایک پکی خبر لے کے آیا ہوں. اب آپ خلاصہ سنیے. حضور نے 2 حال بیان کیے, ایک سیاسی حال دوسرا مذہبی حال. تنائی دیکھو جی ملا چرگر کی. کہنے لگا سیاسی حال یہ ہے کہ انی وجدت امرأة تملكهم فأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. آیت نمبر 23 سورۃ النمل 19واں پارہ. ان کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے ملکہ بلقیس, اور بادشاہی چلانے کے لیے اسے اسباب بھی بہت سارے مہیا ہیں. مال بھی بڑا عالیشان, اسلحہ بھی بڑا وافر ہے, فوج کی تعداد بھی بڑی زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ جو میں متاثر ہو کے آیا ہوں والا عرش عظیم. ملکہ بلقیس
چیز کا بہت بڑا ہے جس نے مجھے بہت متاثر کر دیا. سیاسی حال بیان کرنے کے بعد مذہبی حال وہ تو کہنے لگا وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون اللہ. ملکہ بلقیس بھی اس کی ساری قوم بھی اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کا سجدہ, سورج جب نہار میں ہوتا ہے سورج کے آگے جھکتے ہیں, سورج غروب ہونے لگتا ہے تو سورج کا سجدہ کرتی ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم. گجرات والوں تحفہ دینے لگا حسین ہاتھ رکھنا. خود نے تڑپ کے کہا اے حضرت سلیمان علیہ السلام, شیطان نے یہ عمل انہیں خوبصورت کر دکھایا ہے. کرتے شرکیں سمجھتے عشقیں. گجرات کے بھائیوں نے غور نہیں کیا. حدود نے کیا کہا, شیطان نے یہ کام خوبصورت کر دکھایا ہے ان کو. کرتے شرکیں سمجھتے عشقیں. کر دے شرک نے تے سمجھ دے قلندر صاحب سمجھتے عشق ہیں. عشق بادشاہ سی عاشق کوئی نہ. شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روکا ہوا ہے, صراط مستقیم پر نہیں چل رہے. گجرات والوں ہے جملہ ہو تجھ رہا تڑپ کے کہنے لگا اللہ یسجدون للہ. صرف اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا غلطی ہے, کیا قصور ہے؟ ہمارے پیر و مرشد, میرے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر سگوال کی جامع مسجد کے اندر گولیوں کی بارش کی گئی. اور رب کعبہ کی قسم جو بندے جلسے میں موجود تھے خود انہوں نے مجھے بتایا. ہم اندر چلے گئے, مسجد کے دروازے ہم نے بند کر دیے. ہم نے شاہ جی سے عرض کی شاہ جی آپ بھی اندر آ جائیں, باہر گولیوں کی بارش ہو رہی ہے. شاہ جی نے گریبان کھولا ہوا ہے, اللہ کریم کے قرآن کی آیتوں کی بارش برسا رہے ہیں. ہم نے کہا شاہ جی آپ بھی اندر آ جائیں, اور پیر بخاری نے پھر کے فرمایا مجھے کہتے ہو اندر آ جا, باہر گولیوں کی بارش برس رہی ہے, اندر کوئی اور خدا ہے جو مجھے بچا لے گا. غلطی کیا تھی, قصور کیا تھا؟ آج بھی پشاور کی سرزمین گواہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ استرے چلائے گئے. مولانا قروب شالی رحمت اللہ تعالی علیہ پر سگھر کی سرزمین کے اندر پتھروں کی بارش ہوئی, اور سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی صدارت تھی. ایک بڑے زمیندار نے آ کے نوکیلا پتھر مارا, مولانا قروب کی پیشانی میں لگا, خون کا فوارہ نکلا, سارے قرآن کے صدر خون سے رنگین ہو گئے. جلدی جلدی جھولی آگے کی, جھولی خون سے بھر گئی. رو کے اوپر دیکھتے عرض کی میرے مالک طائف والی سنت ادا ہو گئی ہے, اب ہدایت والے فیصلے فرما دے. اللہ انقلاب لایا, انہوں نے پتھر کھائے. آج ہم وہاں توحید بیان کرتے ہیں, اسی زمیندار کی اولاد پہرے دیا کرتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. غلطی کیا تھی میرے اکابرین کی؟ پنڈی کھیل میں کھڑپے کی سرزمین گواہ قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ پر اتنی پتھروں کی بارش ہوئی کہ خون آلود ہو گیا سارا وجود, اور زخمی ہو کر قاضی سے بے ہوش ہو کر سجدے سے نیچے گر پڑے. اللہ اللہ, غلطی کیا تھی, قصور کیا تھا؟ گجرات والوں کوئی مال کا جھگڑا نہیں, پیسے کا جھگڑا نہیں, جائیداد کا اختلاف نہیں. میرے اکابرین نے نعرہ لگایا اگر پیشانی بنانے والا اللہ تو پیشانی کے ساتھ سجدے کے لیے بھی صرف اللہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ادا کر رہا تھا, تحفظ اللہ سر کی حفاظت کرو, تب اللہ کریم سے حیا کا حق ادا ہوگا. سر اللہ ہی نے بنایا ہے تو اللہ کریم کے آگے جھکنا چاہیے. اللہ اللہ, اور
دوستوں کا بھی یہی جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا، رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اللہ يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض فيعلم ما تخفون وما تعلنون۔ بارش چھپی ہوئی ہے وہ اوپر سے نکالنے والا اللہ، اگویاں زمین میں چھپی ہوئی ہیں، زمین کا سینہ چیر کر فصلیں پگانے والا اللہ، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی جاننے والا اللہ، جو کچھ چھپا رہے ہو جاننے والا اللہ، سب کچھ کرنے جاننے والا اللہ، تو سجدے کے لائق بھی صرف اللہ ہو۔ تو نے طرف کے کہا ہم کن ہمدان، سب کچھ کرنے جاننے والا اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ ایک سجدہ کر لیجئے گا، میں نے وہ تلاوت کے سجدے والی آیت پڑھی ہے، ابا خیال اگر سامنے کرنے اور جاننے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ۔ ٹھیک ہے، مانتا ہوں میں ملا چرگنگ، مانتا ہوں میں حدود، مرتبہ بلقیس کا تخت بھی بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے بڑے تخت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ گجرات والوں محبت سے اللہ کا نام لینا، اور اللہ کے دربار میں عرض کر رہا ہوں، اے میرے مالک، جو ساتھی جتنی محبت سے تیرا اونچا نام لے اتنا زیادہ رحمت سے نواز دینا۔ اگر پیشانی بنانے والا اللہ تو اس کی حفاظت یہ ہے کہ سجدے کے لائق بھی صرف کون ہے؟ الحمدللہ گجرات بیدار ہے۔ اب آپ خیال وما، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی حفاظت کرو ایک، اور جتنی چیزیں ہیں سر کے اندر چہرے کے اندر ان کی حفاظت کرو، تب اللہ کریم سے حیا کا حق ادا ہوگا۔ اسی چہرے میں زبان ہے، اس کی بھی حفاظت۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب سریکی کا جملہ عرض کرتا ہوں شاید آپ سمجھ لیں، تشریف لا رہے ہیں۔ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ تشریف لا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے، فرمانے لگے صدیقہ کائنات مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، بستر کا انتظام کر سکتی ہو؟ امی جان عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب تھوڑی دیر صبر کیجیے۔ فرماتی ہیں میں نے جلدی جلدی بستر بچھایا، جو میرے پاس مہیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر لیٹ گئے۔ امی جان بیان کرتی ہے لوگوں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کی دیر تھی، اللہ کے محبوب کو نیند آ گئی، میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں نے جو کی ایک روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکا کر رکھی ہوئی تھی حجرہ کے اندر۔ میں نے برتن دیکھے، اللہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ فرماتی ہیں برتن دیکھنے کے بعد مجھے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، اتنے سارے جو مل گئے، میں نے جلدی جلدی جو پیسے اور میں نے آٹا گوندا، بمشکل ایک روٹی تیار ہوئی، اور میں صدیقہ کائنات نے خود نہیں کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ آمنہ بلال تشریف لائیں گے، جو کی روٹی ان کی خدمت میں پیش کروں گی۔ آمنہ بلال جب تشریف لائے، ابھی جو کی روٹی میں نے پیش نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نیند سردی محسوس ہو رہی ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں، سونا چاہتا ہوں، بستر بنا۔ فرماتی میں نے بستر بچھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور جو کی روٹی پیش کرنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں،
جو کی روٹی رکھی ہوئی ہے. گجرات کے احباب خیال فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری پڑوسیوں کی ایک بکری گھس آئی میرے حجرے کے اندر. ہماری طرح کوئی پرتکلف رہائش گاہیں تو تھی نہیں, کچا سا حجرا, آگے ٹال کا پردہ لگا ہوا ہے. فرماتے ہیں پڑوسیوں کی بکری گھس آئی اور میں صدیقہ کائنات کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ جو والی روٹی منہ میں اٹھا کر بکری بھاگ پڑی. بکری گئی. میں بڑی پریشان, اللہ اب کیا ہوگا. ایک تو جو کی روٹی تھی وہ بھی پڑوسیوں کی بکری لے گئی. اللہ اب کیا ہوگا. فرماتی ہے میں بڑی بے قرار لیکن اٹھتی نہیں کہ ایسا نہ ہو میرے اٹھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام میں فرق پڑ جائے. اپنی جگہ پر بیٹھ کر بے قرار ہو رہی ہوں. گجرات والوں ذرا محبت سے مجھے یہ تو بتا دو, امی عائشہ صدیقہ نے روٹی کس کے لیے پکائی تھی؟ جی چھپ کر گئے, اللہ راضی ہونے. میں نے اس لیے سرائکی میں گفتگو نہیں کی, اردو میں گفتگو شروع کی ہے تاکہ آسانی سے آپ بات سمجھ لیں. کس کے لیے پکا کر انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی؟ اچھا گجرات والوں, امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا تھا کہ آمنہ کے لال کھانا نہیں کھایا کرتے. پیر بخاری کی مرید ہو کیا روٹی نہیں کھایا کرتے, کھایا کرتے ہیں. اچھا ٹھیک, پھر ملا جی کو بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ آمنہ کے لال روٹی کھایا کرتے ہیں اور جو روٹی کھائے اس کی ذات نور نہیں ہوتی. یہ میرے سامنے 18واں پارہ, سورت کا نام سورت الفرقان, رب العالمین کی لارہ کتاب. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں, یہ سورت الفرقان میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر 7 18واں پارہ. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہنے لگے, آپ کے دشمن کہنے لگے ہم آمنہ کے لال کو سچے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں تیار نہیں ہو؟ کہنے لگے یہ کھانا کھاتا ہے, روٹی نہ کھاتا ہوتا پھر ہم اسے سچا رسول مان لیتے. اور نمبر 2 ویمشی فی الاسواق, بازاروں میں چل پھر کے کاروبار کرتا ہے, ہم سچا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مالک کے کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب آپ نے نہیں دینا, میں اللہ جواب نازل کر رہا ہوں. آیت نمبر 20 سورت الفرقان 18واں پارہ. فرمایا ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے میں اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے تمام کے تمام روٹی بھی کھاتے تھے, بازاروں میں بھی چلا پھرا کرتے تھے. گجرات کے احباب خدا کے لیے قرآن کی تائید تو کر دو, اللہ راضی ہو جائے گا. تمام انبیاء علیہ السلام کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ اور جو کھانا کھائے اس کی ذات نور نہیں ہوتی. آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑے قرآن کے حوالے دکھاتا تھا, یہ آیت نظر نہیں آئی؟ حوالے بڑے دکھائے. اور یہ آیت سورت کا نام سورت المائدہ. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اور اس کی بھی تلاوت کر دی. سورت المائدہ 6واں پارہ آیت نمبر 15. رب العالمین فرماتے ہیں
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. اب آپ خیال، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے. گجرات کے احباب زندہ دلانے گجرات. اب کیسے پتہ چلے نور کیا ہے، روشنی کیا ہے، کون سی روشنی؟ اللہ نے خدا کے سمجھا دیا، فرمایا کتاب مبین. واو تفسیریہ کا معنی پچھلی کلام کو کھولنے والی، ایکسپلین کرنے والی، واضح کرنے والی. واو کون سا نور آیا ہے؟ فرمایا کتاب. گجرات والوں کی حوالے سے اب تسلی نہیں ہو رہی، میں اور حوالہ عرض کرتا ہوں. یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت التغابن اور آیت نمبر 8. کسی بھائی کو شک ہو آیت کا نمبر چیک کرے. آیت نمبر 8 سورت التغابن 28واں پارہ. فرمایا دنیا والوں فآمنوا باللہ، اللہ پر بھی ایمان لے آؤ. نمبر 2 رسول ہی، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ. اور نمبر 3 والنور الذی انزلنا، اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو میں اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن میرے سامنے. فآمنوا باللہ، کوئی شک رہ گیا؟ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ ایک. ورسول ہی، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. والنور الذی انزلنا، اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو میں اللہ نے نازل کیا ہے. آپ تو گجرات والوں، قرآن کو ماننے والوں، محبت سے جواب دے دو، اللہ نے کس کو نازل کیا ہے؟ اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت التوحید و سنت کا عقیدہ، قرآن نور ہے، آمنہ کا لال سراج منیر ہے. ہاں قرآن نور ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر. یہ میرے سامنے 22واں پارہ اور سورت کا نام سورت الاحزاب. رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 46 کے اندر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایسا چراغ جو قرآن کا نور پوری کائنات میں پھیلا رہا ہے. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. قرآن نور، آمنہ کے لال سراج منیر. اشارہ کر دیا. محبت سے میری تسلی تو کرا دو، اللہ راضی ہوگا. بی بی عائشہ صدیقہ کا کیا عقیدہ تھا؟ آمنہ کے لال روٹی نہیں کھاتے. ٹھیک. اور جو روٹی کھائے، جی جبرائیل کی خوراک کیا ہے؟ چاول. چاولوں کے علاقہ آپ کا مشہور ہے نہیں؟ گندم. کتنی روٹیاں روز کھاتا ہے جبرائیل؟ کیوں جی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور میں سے پیدا کیے گئے ہیں. جس کی ذات نور ہو وہ کھایا نہیں کرتا. ملا جی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مولوی صاحب کمال ہو گیا، بسم اللہ پڑھ رہا ہوں. اچھا کھانا کھانے لگے مولوی جی، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اول و آخر. مولانا صاحب کیوں پڑھ رہے ہو؟ کمال ہو گئے، حد ہو گئے بھائی، آمنہ کے لال کی سنت ہے. اچھا کھانا کھانے کے بعد مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ الحمدللہ الذی
أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. مولانا صاحب کے اوپر حد ہو گئی بھئی آمنہ کے لال کی سنت ہے. اچھا آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی, ہمارے لیے سنت طریقہ بن گیا. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہا, ہمارے لیے سنت طریقہ بن گیا. گجرات والوں آمنہ کے لال کھانا نہ کھاتے ہوتے تو ہمارے لیے بسم اللہ والی الحمدللہ والی سنت کبھی نہ بنتی. ملا جی درنگی چھوڑ, آپ کی ذات کو نور ماننا ہے, پھر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کا کیا معنی؟ درنگی چھوڑ دے, درنگی چھوڑ دے, یا کرنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اللہ اشارہ کر دیا, تفصیل نہیں خلاصہ. پڑوسیوں کی بکری آئی, گجرات کے احباب دل بیدار رکھنا, روٹی منہ میں دبائی گئی. امی عائشہ فرماتے میں بڑی بے قرار, ایک تو جو کی روٹی تھی اور پڑوسیوں کی بکری لے گئی. فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے. بی بی عائشہ کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ گجرات کے احباب خیال, کیوں پریشان بیٹھی ہو, کیا بات ہے؟ امی جان فرماتے میں بے قرار ہو کے اٹھی, چند قدم میں نے آگے. ایسا کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا تو کوئی پریشان نظر نہیں آ رہی تھی, لہذا کے اندر اتنی پریشانی کیا بن گئی؟ گجرات والوں آمنہ کے لال نیند کر رہے ہیں اور پڑوسیوں کی بکریاں کر روٹی اٹھا کر بھاگی جا رہی ہے. سونے والے آمنہ کے لال کو پتہ چلا نہیں. گجرات والے مردہ نو پتہ ہے. آپ تو خیر ماشاءاللہ پنجاب کے احباب ہیں, میرا تعلق صوبہ سرحد سے ہے. وہاں ایک مولوی صاحب نے کہا مارکا, اب آپ سریکی میں سناؤں تو مزہ آئے, اردو میں ترجمانی کر رہا ہوں. قبرستان جاؤ نا, ہمارے سریکی کے علاقے میں رواج ہے کہ لوگ قمیض کے نیچے چادر باندھتے ہیں. جہاں بھی شاید پنجاب میں ہو وہاں سریکی علاقے میں یہ رواج ہے. کہا مارکا قبرستان جاؤ نا, چادر باندھ کر مت جایا کرو ورنہ مردے نیچے سے دیکھتے ہیں, شلوار پہن کر جایا کرو. ایک ہل چلانے والا بڑا سمجھدار بیٹھا کھڑا ہو گیا, ملا جی یہ کیا فرمایا, شلوار پہن کر جاؤ, اگر چادر باندھ کر جاؤ گے تو مردے دیکھتے ہیں. ملا جی جو مردہ اتنی زیادہ مٹی میں سے دیکھ سکتا ہے وہ شلوار میں سے نہیں دیکھ سکتا. بس مولوی صاحب نے اقبال نے کیا کہا, لباس خضر میں یا سینکڑوں رہبر بھی پھرتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آمنہ کے لال نیند کر رہے ہیں, پڑوسیوں کی بکریاں کر جو کی روٹی اٹھا کر بھاگی جا رہی ہے. سونے والے اللہ کے محبوب کو پتہ چلا نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنتے جائیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لوگوں اگر تم میں سے کوئی بندہ نیند کرنے کے بعد جاگے تو کسی برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اللہ کے محبوب کیوں فرمایا جتنے تک دھوئے نہیں برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا. اللہ کے محبوب کیوں آپ نے فرمایا سونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ہاتھ پاک بھی ہے کہ نہیں ہے, اپنے ہاتھ کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے, رات کہاں میرے ہاتھ نے گزاری ہے. حبیب کبریا سمجھا گئے گجرات کے احباب کہ سونے والے کو اپنے ہاتھ کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا اور مردوں کو سب کچھ پتہ ہے. آہا
مالک کائنات کی لارے کتاب اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں. یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام سورت الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو ان کو پکار رہا ہے بابا میری تیرے اگے. پنجاب والوں پنجاب یہ تمہارے تحفے ہیں. گجرات میں نعرہ لگ رہا ہے جینوں دا دیوے مولا انہوں دیوے شاہ دولا. لاہور میں نعرہ لگ رہا ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں داتا داتا. واہ اس لگا تو وہاں قوالی ہو رہی ہے داتا نہ دے گے تو پھر کون دے گا. اس کو داتا بنا ڈالا. اب آپ خیال خواجہ غلام فرید کا عرس لگا مٹھن کوٹ کے اندر وہاں قوالی گائی جا رہی ہے خواجہ نہ دے گے تو پھر کون دے گا. ہمیں جو ملے گا یہیں سے قبر دے وچوں ہمیں جو ملے گا. قوال اشارہ کر رہا ہے ہمیں جو ملے گا یہی یہ قبر وچوں. واہ. اور دیکھتا لوگوں کے ہاتھوں کی طرف جیب کی طرف بڑھاتے ہیں کہ نہیں. اور پکوا یہ رہا ہے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا. ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا. بحمداللہ پورے ملک کے اندر پیر بخاری کے اس مرید نے یہ نعرہ متعارف کرایا ہے. نہیں شاطو تو علم سننا کا نعرہ کہ اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اللہ نہ دے گا گجرات والوں اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. خالق نہ دے گا تو پھر کون دے گا. مالک نہ دے گا تو پھر کون دے گا. ہمیں جو ملے گا وہیں سے ملے گا. دینے والا داتا کون ہے اللہ اللہ. اب آپ عرض یہ کر رہا تھا مالک کائنات فرماتے اس سے بڑا گناہ کون ہے جو ایسوں کو پکار رہا ہے کہ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ. ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا امام بری کے دربار پر اس طرف تختی لگی ہوئی تھی لکھا ہوا تھا تختی کے اوپر امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. اگر آپ پنجاب والے اجازت دیں تو ایک اور بات بھی آپ کو سنا دوں ہے پنجاب کی. پنجاب والے ناراض نہ ہو جائیں معذرت خواہ ہوں. بس پنجاب میں نعرہ لگ رہا ہے آپ کے پنجاب میں لیا کے اندر لالی سن کروڑ کا دربار ہے وہاں نعرہ لگ رہا ہے پنجاب کے اندر لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پترا دی جوڑی آن دے سا گھوڑی. واہ پنجابیو واہ. آپ کے پنجاب نعرہ لگ رہا ہے جی میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا منظر. قرآن میرے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ کے پنجاب کے اندر قصبہ ہے شاہ جمال مظفر گڑھ میں جہاں نعرہ لگ رہا ہے بابا شاہ جمال پتر دینے رتا لال کالا ہی نہ ہوئے. یہ پنجاب کے تحفے ہیں. اور مالک کے کائنات نے کیا فرمایا لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ. قیامت تک ان کو پکار رہے ہو لیکن وہ جواب نہیں دیں گے. اللہ کیوں ناراض ہیں کیوں جواب نہیں دیں گے. کوئی خفگی ہو گئی ہے تعلق ٹوٹ گیا ہے. فرمایا سنو اس لیے جواب نہیں دیں گے کہ وہم من دعائہم غافلون. شاہدولہ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرے دربار میں کون آیا اور کون نہیں آیا. حضرت علی حجویری کو علم نہیں ہے کس نے میرا سجدہ دیا کس نے نہیں دیا. حضرت سلطان باہو کو پتہ نہیں ہے کس نے میرے نام کے وظیفے پڑھے اور نہیں پڑھے. اچھا یہ تو بزرگ بات کی بات ہے. اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا. یہ میرے سامنے 7واں پارہ اور سورت کا نام سورت المائدہ آیت نمبر 109 یوم یجمع اللہ الرسل
ساری زندگی لوگوں نے کہا پیر بخاری بتوں والی ایسے پڑھتا تھا. اشاروں کو عید سننے والے بتوں والی ایسے پڑھتے ہیں. یہ بت ہیں. یوم یجمع اللہ الرسول، جس روز اللہ بتوں کو جمع کرے گا. یوم یجمع اللہ الرسول، بتوں کو جمع کرے گا. واہ واہ، قرآن میرے سامنے ہے. رسولوں کو جمع کرنے کے بعد رب العالمین فرمائے گا ماذا اجبتم، اے ماذا اجبتم، اے میرے رسولوں یہ بتاؤ کیسے تمہاری عبادت کی گئی، کیسے منت منوتی دی گئی، کیسے تمہارے سجدے کیے گئے، کیسے تمہاری قبروں کے طواف کیے گئے، کیسے صلاۃ و سلام پڑھا گیا، کیسے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے. اللہ کے سارے رسول جواب دیں گے قالوا لا علم لنا. گجرات والوں قرآن سچا، محبت سے قرآن سچا. جو کہتے ہیں قرآن سچا اونچا ہاتھ کھڑا کریں. اللہ کا قرآن. رسولوں کا جواب قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. ملا جی کا بس نہیں چڑھتا ورنہ لا کو نکال دیتا. بس جو نہیں لگتا. قالوا لا علم لنا، کس نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. کس نے سجدے کیے منت منوتی دی نظر نہیں آتی. لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ ہم دنیا سے چلے گئے، اب غیب والا معاملہ بن گیا اور عالم الغیب صرف تو ہے. عالم الغیب صرف. عرض کر رہا تھا آمنہ کے نال سوئے ہوئے ہیں، آئی پڑوسیوں کی بکری، کھجور کی روٹی منہ میں دبائی گئی. امی عائشہ فرماتے ہیں میں بڑی بے قرار. آپ اٹھی کیا بات ہے عائشہ، کیوں پریشان بیٹھی ہو؟ اللہ کے محبوب میں نے آپ کے لیے جو کی روٹی پکائی تھی، پڑوسیوں کی بکری گھس آئی اور جو کی روٹی اٹھا کر بھاگ گئی، میں پیچھے جا رہی ہوں. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ آپ گجرات کے عوام چپ کر دیں. اسی ہوندے تے کیا کہندے؟ میں میاں والی میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا، وہاں کے لوگ بڑے جذباتی ہیں. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ فیر مار. ہم کہتے لت بھن. میرے لیے روٹی پکائی ہوئی تھی، بکری کھا گئی، لت بھن سٹ، ٹانگ توڑ دے. ہائے ہائے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر بکری ساری روٹی کھا گئی ہو تو خیر ہے، اور اگر کچھ حصہ چھوڑ دیا ہو تو باقی حصہ واپس لیتی آنا. اور اگر بکری ساری روٹی کھا گئی ہو میں آمنہ کا لال فاقہ برداشت کر لوں گا، لیکن روٹی کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف قطر نہیں دینی. اپنی زبان سے پڑوسیوں کو دکھ نہیں دینا. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا. لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الراس بما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، اور اللہ سے حیا کرنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ سر کی بھی حفاظت کرو، سر سے سجدہ اللہ ہی کا ہونا چاہیے. زبان کی بھی حفاظت کرو، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور اسی چہرے کے اندر اللہ کریم نے آنکھ بنائی ہے، آنکھ کی بھی حفاظت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نابینا صحابی آ رہا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی دو بیویاں بھی ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا احتجبا منہ، پردہ کر لو. گجرات کے بھائیوں، آپ کے گجرات کے نابینے دیکھا کرتے ہیں، ہمارے فرنٹیئر والے تو نہیں دیکھتے. گجرات کے نابینا ویکھ دینے ڈھیلا ڈھیلا جواب ہے، ویکھ دینا. روح اندر ہے، روح اندر ہے، لیکن نہیں دیکھ دے. جنہ دی روح نکل گئی وہ ویکھ دیں.
پاکستان میں کتاب چھپی ہے، پاکستان پنجاب میں، پنجاب والوں دل پہ ہاتھ رکھو، سینے پہ پتھر رکھ کر میری بات کو سنو، آپ کے پنجاب سے کتاب شائع ہوئی ہے اور کتاب والے نے لکھا ہے ایک آدمی کو عادت تھی کفن چوری کرنے کی، ایک بندہ فوت ہوا، اس کو دفن کیا گیا، چور صاحبی رات کو جا پہنچے، قبر کھودی، کفن اتارنے لگے تو مردہ اٹھ بیٹھا، چور تو ڈر گیا، اللہ کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتاب والا لکھتا ہے کفن چور ڈر گیا، چور آگے آگے مردہ پیچھے پیچھے، کتاب والا نے لکھا ہے مردہ گھر واپس آ گیا اور مردے کا بیٹا پیدا ہوا، واہ پنجابیوں، مردے کا بیٹا پیدا ہوا، مردے کا بیٹا، پروان جاؤں، ہائے ہائے، اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارا تم تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارا تم تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کر لو، اللہ کے محبوب و نبی نہ ہے ہمیں دیکھ نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تبصرون ہی، اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا تم سے دیکھ سکتی ہو، جس طرح مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے مسئلہ بھی یہی ہے غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے، آنکھ کی حفاظت، سر کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، احباب خیال، یہ پہلا گوشہ کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، گجرات کے احباب کیا جملہ عرض کیا جاگ کر، احباب کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے، میں 20 گھنٹے کا طویل سفر کر کے سپی سے یہاں پہنچا ہوں، بلوچستان سے، محبت سے میری بات سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر، آپ کے حافظ صاحب آپ کے گجرات کے مرد اعتکاف مسجد میں کیا کرتے ہیں یا مسجد کے باہر؟ گجرات والوں محبت سے، مرد اعتکاف کہاں کرتے ہیں؟ سوچ کر جواب دو، سوچ کر، مسجد میں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، مالک کے کائنات کی لارب کتاب، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 182 سورت البقرہ دوسرا پارہ، اے مردو تم نے اعتکاف بیٹھنا ہے مسجد کے اندر، عورت کا اعتکاف ہوتا ہے گھر کے اندر اور مرد کا اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، احباب محبت اور جذبے کے ساتھ میری بات کو سن کے جواب دینا، اگر کوئی مرد یہ کہے میں مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھتا مسجد کے باہر بیٹھوں گا تو اعتکاف قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مرد کا اعتکاف کہاں قبول ہوگا؟ مسجد کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر اعتکاف بیٹھا کرتے تھے یا مسجد کے اندر؟ گجرات والوں مجھے مطمئن کرو، نام خیال خیال، شاہ جی کا گالیاں نام لے کر گالیاں دینا بڑا آسان ہے، اشاعت التوحید و سنت کو برا بھلا کہنا آسان ہے، لیکن ہمارے دلائل کا جواب دینا ناممکن ہے۔ آمنہ کے لال اعتکاف کے لیے مسجد میں ہوتے تھے تو مسجد کے باہر نہیں ہوتے تھے۔ گجرات کے احباب اعتکاف کے لیے مسجد میں ہوتے تھے تو مسجد کے باہر، آمنہ کے لال کو اگر ہر جگہ موجود ماننا ہے تو آپ کے اعتکاف کا انکار کر، اور اگر اعتکاف مانے گا آمنہ کے لال کا تو مسجد کے باہر ہونے کا انکار کر۔ ملا جی دورنگی چھوڑ دیں، اعتکاف مانے گا آمنہ کے لال کا تو مسجد سے باہر ہونے کا انکار کرنا پڑے گا، ہر جگہ موجود مان
مانے گا تو آپ کے اعتکاف کا انکار کرنا پڑے گا. درنگی چھوڑ دے یا گرنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, پھر محبت سے اللہ کا نام لے لیجئے گا. آپ کے لیے رحمت کی دعا مانگوں گا. ہر جگہ موجود کون ہے؟ حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ تعالی پر مانے گا وہ جس کا دل صاف ہوا. حضرت باہو سلطان رحمت اللہ تعالی فرمانم تسبیح پھری دے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں, تسبیح پھری ہو تسبیح پھری دے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں. علم پڑھیا تے ادب نہیں سیکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہوں. اور جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو, اور جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو, تو نے لال ہو من کر کے ہوں. دل صاف ہو دل. اللہ اللہ. اور کیا فرما گئے حضرت سلطان العارفین, فرماتے نال یقین کمال مکمل تے اے گل ثابت ہوئی ہوں. تو اے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں. ایک اور جملہ. آدھی رات کا وقت, آپ نے دیکھا آپ کی حالت میں مسجد کے اندر آپ کی بیوی آ گئی, بالکل قریب حجرہ تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سے کچھ بات کر رہی ہے. آدھی رات کا وقت ہے, آپ بیوی سے باتیں کر رہے ہیں مسجد کے اندر. دو صحابی گزرے. یہ کون ہے مسجد میں؟ اللہ. دونوں نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. یہ تو آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے گفتگو فرما رہے ہیں اور جلدی جلدی چہرہ پھیر کر آگے قدم بڑھائے جانے لگے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, فرمایا الا رسلکما, آگے نہ جانا, ٹھہر جاؤ, ٹھہرو ٹھہرو, آگے مت جانا. دونوں ٹھہر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت سے میں مسجد کے اندر آدھی رات کو باتیں کر رہا ہوں میری اپنی بیوی ہے. چیخ اٹھے دونوں صحابی, اللہ کے محبوب آپ نے یہ وضاحت کیوں فرمائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, شیطان بندے میں ایسے چلتا ہے جیسے بندے کا خون چلتا ہے. میں نے کہا تمہیں یہ سمجھا دوں, یہ بتا دوں, واضح کر دوں کہ یہ میری بیوی ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں خیال آ جائے کہ آمنہ کے راز پتہ نہیں کس عورت سے باتیں کر رہے تھے. اور میری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے. آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن اکبر کی بات سناتا ہوں. اکبر نے کہا بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. آمنہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی حفاظت سر بنانے والا اللہ, اور سر کے ساتھ سجدے کے لائق بھی صرف اللہ. اور اسی چہرے کے اندر اللہ نے آنکھ بنائی ہے, آنکھ کی بھی حفاظت کرنا, تب اللہ سے حیا کا حق ادا ہوگا. کان بنائے ہیں اللہ کریم کے حکام سننے کے لیے استعمال کرنا, تب اللہ سے حیا کا حق ادا ہوگا. گجرات والوں محبت سے پھر اللہ کا نام لیجئے گا, اللہ راضی ہو جائے گا. آپ کی اور میری زبان پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ غلطی کیا ہے؟ شاطو تو
سننے والوں کی ہمارا قصور تو بتاؤ، اللہ ہونا کیوں جھگڑا ہم سے کر رہے ہو، کیوں پتھر مارے جا رہے ہیں، کیوں فتویٰ بازی کی جا رہی ہے؟ اگر ہم یہ دعوت دے رہے ہیں گجرات کے اندر 50 سال پیر بخاری نے یہی دعوت دی کہ زبان پیدا کرنے والا اللہ، تو زبان کے ساتھ پکاروں کے لیے بھی صرف کون ہے؟ گجرات والوں، صبح جب ایک دوسرے کو یہ باتیں سناؤ گے، یہ مولوی صاحب آیا تو تھا، سرائیکی علاقے سے بڑی باتیں کرتا تھا، بڑے حوالے دکھاتا تھا، چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر کوئی چڑھ سکتا ہے؟ افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کے بغیر کوئی مل سکتا ہے؟ بس ہمارے ساتھیوں کے سارے دلائل یہاں بند ہو جاتے ہیں، گھبرانا نہیں، وہاں قرآن قربان جاؤں، سوال آج کیے جا رہے ہیں، اللہ نے جواب 1400 سال پہلے نازل کر دیا۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ پر سادہ کم قرآن کو پڑھنا، کوئی منے یا نہ منے، تمہیں جہانی ماریا جاسی، تیرا حد قرآن دی بھنے۔ انسان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، انسان کے دل کا حال جاننے والا بھی اللہ، اور بندے کی شہرت سے زیادہ قریبی اللہ۔ گجرات والوں، مانتا ہوں چھت پر چڑھنا ہو، سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ چھت دور ہوتی ہے، کوٹھا پرے ہوتا ہے، اللہ تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، یہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ نمبر 2، مولوی جی پھر چپراسی کی ضرورت نہیں ہوتی افسر کو ملنا ہو، مانتا ہوں افسر کو پتا نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے، اسی لیے چپراسی کی منت کرنی پڑتی ہے، مہربانی کر تو میرا تعارف کرا، یہ میرا وزٹنگ کارڈ پیش کر۔ افسر کو پہلے پتا نہیں ہوتا، اور اللہ کریم نے اعلان فرما دیا آیت نمبر 16 کے اندر سورۃ قاف 26ویں پارے کے اندر نعلم تو اسوس بہ نفسہ، میں اللہ تو بندے کے دل کا حال جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کا حال جاننے والا ہو وہاں چپراسیوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ محبت سے اللہ کا نام لیں گے، ایک جملہ سناتا ہوں پھر اجازت۔ دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ جو محبت سے تیرا نام لے ان کو رحمت سے نواز۔ دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے؟ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں میری بہت چھوٹی عمر تھی، ایک آدمی تھا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، نابینا تھا، کانوں سے سن نہیں سکتا تھا، اور دشمنوں نے اس کی زبان کاٹ دی تھی، بول نہیں سکتا تھا۔ آج قرآن میرے ہاتھ میں ہے، بڑی طویل مدت بعد یہ بات آپ کو سنانے لگا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا۔ میں آپ دیدہ ہو رہا ہوں، میں اپنی چھوٹی عمر میں وہ بازار میں جا رہا ہوتا تھا تو اسے پانی کا بہت بڑا برتن بھر کر جب دیتا تھا نا، گجرات والوں اللہ کی قسم، وہ برتن اتنا بڑا برتن، پیالے سے بہت بڑا، 2-3 پیالوں کے برابر، اپنے منہ کے ساتھ لگا کر پانی پیتا تھا۔ مجھے منظر یاد آ رہا ہے، یوں معلوم ہوتا تھا مہینوں کا پیاسا ہے۔ میں کبھی کبھار کھانا اس کے لیے لے جاتا تھا، چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹی عمر تھی میری، ایسے کھاتا تھا معلوم ہوتا تھا ہفتوں کا بھوکا ہے۔ وہ جب بتا ہی نہیں سکتا تھا مجھے بھوک لگی ہے، بتا ہی نہیں سکتا تھا مجھے پیاس لگی ہے، کوئی کہتا تو سن بھی نہیں سکتا تھا کہ سر ہلا دے، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج مجھے سمجھ آ رہا ہے میرا اللہ دل کا حال جاننے والا ہے۔ گجرات والوں، اگر اللہ دل کا حال نہ جانتا ہوتا تو گونگوں کی کون سنتا؟ جو گونگے زبان سے مانگ نہیں سکتے، زبان سے بول نہیں سکتے، کوئی پرواہ نہیں، اگر زبان سے مانگنے کی طاقت نہیں، دل سے مانگنا تیرا کام ہے، خالی جھولی بھرنا میرا کام ہے۔ ایک گوشال کر دیا، اللہ قبول کرے، وما علینا الا البلاغ۔